الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا معلم آدم علمني يا مفهم سليمان فهمني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم علما نافعا محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا، دانائے کل، سید الرسل، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دعائے مغفرت آل رسول، اصحاب رسول، تابعین اعظام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 23 رجب ہے۔ رجب کے مہینہ میں ایمان والے بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ اور اللہ پاک نے حضور کو سیر کروا کر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج پر لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں جو فرعون کی باندی تھی، فرعون کی بیٹی کی سر کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھی، اس کی خوشبو سونگھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایمان والی، نیک اعمال والی فرعون کی یہ باندی فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اللہ تعالی کا نام لے کر اس کنگھی کو اٹھا لیا تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کے سوا تیرا کون خدا ہے؟ اس دھرتی پر میرا باپ ہی خدا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اگر تو باز نہ آئی تو تیرا یہ کیس میرے باپ فرعون کے پاس چلا جائے گا، جہاں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ باندی نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پر استقامت دے دے۔ تو اس باندی کی شکایت فرعون سے کر دی گئی۔ فرعون نے مجمع اکٹھا کیا اور ایک بڑا کڑا
منگوایا گیا، تیز آگ جلائی اور تیل ڈالا گیا، اس کو فل گرم کیا، اور فرعون نے اب اس کو کہا کہ اب بھی تو اپنے عقیدے سے پھر جا، اگر تو نہ پھری تو تیرا حال یہ ہوگا کہ اس کڑے میں ڈال دیا جائے گا کہ تیرا جسم بھن جائے گا، اس طرح تیری ہلاکت ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتی ہوں اور اس کے نبی موسیٰ پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اس کی کمزوری تلاش کرنی چاہیے، اس کی کمزوری کو تلاش کیا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ فرعون نے کہا کہ سب سے پہلے ان بچوں کو کڑا میں ڈالا جائے، ہو سکتا ہے ماں کی ممتا اپنے بچوں کو بچانے کے دفاع میں یا اپنے عقیدے سے انحراف ہو جائے، پھر جائے۔ تو فرعون نے ایک بچے کو ڈالا، دوسرے کو ڈال دیا، اور بچے اس ابلتے ہوئے کڑے میں آواز دے رہے ہیں اپنی ماں کو کہ اماں جان ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنا نہیں، جس طرح ہمیں کڑے میں ڈال دیا گیا ہے اگر یہ آپ کو بھی ڈال دیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو فرعون نے بچوں سمیت اس ماں کو بھی کڑے میں ڈال دیا اور وہ جان بحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا مہمان بنا دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب معراج پر جا رہا تھا اس فضا میں نے فرعون کی زبانی میں خوشبو سونگھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دکھائی، جو سرکار نے اپنی آنکھوں سے ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھا۔ بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے آگے آسمانوں کی سیر کرنی ہے۔ پہلے سواری براق تھی جو اتنی شاندار اور اتنی خوبصورت سواری تھی جو حضور سے قبل کسی کو نہیں ملی، اور نہ اتنا بڑا پروٹوکول کہ جو حضور کو ملا۔ 70,000 فرشتے حضور کے ساتھ بیت المقدس پہنچے، 70,000 فرشتوں کا لشکر۔ یہاں کتنا بھی بڑا پروٹوکول اپنے صدر کو، وزیر اعظم کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 500 بندے ہوں گے، 1000 ہوں گے، لیکن 70,000 کا اعزاز دنیا کی تاریخ میں اگر کسی کو ملا ہے تو سرکار کو ملا ہے۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا دی۔ پھر آپ کی سواری کو بدل دیا گیا، اب سواری جو دی گئی اس کا نام رف رف ہے۔ وہ سواری اس سے بھی زیادہ تیز ہے، اس کی رفتار اس سے بھی کہیں زیادہ۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ اس کی نظر بھی بہت دور تک ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم لگتا ہے۔ تو ان کی نظر پہلے آسمان پر پڑی تو وہاں سواری کا قدم لگا۔ اتنی تیز رفتار سواری۔ پہلے آسمان پر حضور نوریوں کے سردار جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ یہ ایک ادب بھی بتلایا ہے، مہمان چاہے کتنا بھی خاص کیوں نہ ہو،
مہمان چاہے کتنا بھی اپنا ہی کیوں نہ ہو، جب وہ کسی کے گھر میں داخل ہو، اپنے ہی گھر میں کیوں نہ داخل ہو، آداب میں سے یہ ہے کہ دروازے پر دستک دی جائے۔ دروازے پر دستک دی جائے، اندر سے آواز آئے، وہ نام پوچھے، اپنا نام بتلاؤ، تو سرکار جناب سیدنا جبرائیل سلام اللہ علیہ کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کہ کون؟ کہا کہ جبرائیل، وَمَن مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتلایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں خود نہیں آئے بلکہ اللہ پاک نے ان کو بلایا ہے۔ حضور کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، جناب آدم علیہ السلام سے سلام کرتے ہیں اور اپنے بیٹے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ میں نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے ابا آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہو پڑتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور آدم علیہ السلام دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں طرف جو جہنمی روح ہیں ان کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، پھر دروازے پر دستک دی جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ پھر فرمایا وَمَن مَعَكَ، تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آواز آتی ہے کہ بلائے گئے ہو یا خود آئے ہو؟ جواب دیا کہ اللہ پاک نے بلایا ہے، خود نہیں آئے۔ دوسرا دروازہ آسمان کا کھول دیا جاتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور یہ آپ کے بھائی ہیں، ان سے سلام کر دیجئے۔ حضور ان سے سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دے کر مرحبا کہتے ہیں، حضور کا آنا مبارک ہو۔ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور سب نے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ جب ساتوں آسمان پر حضور چلے جاتے ہیں، اب سدرۃ المنتہا پہنچنا ہے، عرش معلیٰ پر پہنچنا ہے۔ حضور جبرائیل سے کہتے ہیں، آواز آتی ہے کہ آگے چلتے آؤ۔ سرکار کہتے ہیں کہ جبرائیل میرے ساتھ آگے چلو۔ جبرائیل نوریوں کا سردار ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں اللہ پاک کے حکم کا پابند ہوں، اگر میں نے ایک قدم آگے رکھ دیا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تو نوریوں کا سردار پتہ چلتا ہے کہ نوریوں کا یہ سردار حضور کا غلام ہے، اس سے بڑھ کر حضور کی شان کیا ہو سکتی ہے؟
پھر اللہ کے نبی کا یہ رفیق سفر جب واپسی کرتا ہے تو اللہ کے نبی پوچھ لیتے ہیں جبرائیل کوئی تیری خواہش ہو جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دوں اور تیری وہ خواہش پوری ہو جائے؟ جبرائیل کہتا ہے کہ حضور میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس صرف میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اللہ پاک اجازت دے دے کہ میں اپنے دونوں پروں کو پھیلا دوں اور آپ کی یہ امت پل صراط کو آسانی کے ساتھ پار کر لے۔ سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں۔ سدرہ کہتے ہیں کہ بیری کا درخت، منتہا اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، یعنی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سرکار تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں جاری ہیں، 2 باطنی ہیں 2 ظاہر ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں ان نہروں کے بارے میں تو بتلایا گیا کہ جو ظاہری نہر ہے ایک دریائے فرات ہے، دوسری دریائے نیل ہے، اور باطنی نہریں یہ جنت کی نہریں ہیں۔ تو سرکار ان نہروں کا دیدار کر لیتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ جب سرکار پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھ لیتے ہیں کہ حضور اتنی دور سے میرے پاس تشریف لائے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ مہمان جب دور کا سفر کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ بھی لے کر جاتا ہے، اور یہ ہمیں بھی پیغام دیا ہے کہ کسی کے پاس جاؤ، کسی کے گھر جاؤ تو ہاتھ ہلاتے ہوئے نہ جاؤ، تحفہ لازماً لے کر جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا تحفہ التحیات، میری زبان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، والصلوات بدنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز کا ادا کرنا، نوافل کا ادا کرنا، والطیبات میری مالی جتنی بھی عبادتیں ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ سب کے سب آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کتنے تحفے دیے؟ 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ زبان کی عبادتیں، دوسرا تحفہ بدنی عبادتیں، تیسرا تحفہ مالی عبادتیں۔ وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے محبوب کو 3 تحفے دیے، اور ہر ایک کے بدلہ السلام علیکہ، پہلا تحفہ زبان کی جو زبانی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے بدلہ میں آپ پر سلامتی ہو۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک تحفہ ہو گیا۔ ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، یہ دوسرا تحفہ بدنی عبادتوں کے مقابلہ میں۔ تیسرا تحفہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو دیا، ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، یہ مالی عبادت کا جو تحفہ پیش کیا یہ اس کے بدلہ۔ 3 تحفے سرکار نے اللہ تعالیٰ کو دیے، اور 3 ہی تحفے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو دیا۔ پھر اللہ پاک نے اسی جگہ اس امت کو بھی یاد کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس امت کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اس وقت ان پر بھی سلامتی اللہ کی طرف سے اتاری گئی، سلامتی کا تحفہ ان کو دیا گیا۔
حضور نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی. اب اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا اپنی دونوں آنکھوں کے ذریعے سے زیارت کی یا نہیں کی. اہل سنت والجماعت علماء حنفی کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ پاک کا دیدار اپنی دونوں آنکھوں سے کیا. اس میں کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ پاک کی ذات کا احاطہ اپنی آنکھوں سے کر لے. اللہ پاک کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کا احاطہ کر سکتی ہے اور وہ باریک و بین باخبر ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی اللہ پاک کی ذات کو دیکھ نہیں سکتا، اور تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی دونوں آنکھوں سے اللہ پاک کی زیارت کر لی. تو علماء کرام اس کے ضمن میں احادیث بڑے ہی احسن انداز سے سلجھے طریقے سے پیش کرتے ہیں. ایک تو فرمایا کہ حضور سے صحابہ نے خود پوچھا کہ حضور کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل، میں نے اپنے رب کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے. ابن عباس کا قول نقل کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں رآ محمد ربہ مرتین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے. مرتن بقلبہ و مرتن ببصرہ، حضور نے اللہ پاک کی زیارت اپنی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے، دونوں سے اللہ پاک کی زیارت کی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کان یحلف باللہ فقد رآ ربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے. عبداللہ بن شقیق ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کے نبی سے ملاقات کرتا تو میں اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے؟ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سألتہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ فرماتے ہیں رأیت نورا، میں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے. اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، احادیث کہہ رہی ہے کہ حضور نے اللہ پاک کا دیدار کیا. علماء اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے احاطہ کرنا. ایک ہی چھوٹی سی مسجد ہے، اس کی یکدم بندہ دیکھے تو اس کی سب چیزوں کو، نیچے کی منزل، اوپر کی منزل، اس سے اوپر کی منزل، سب کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ پاک کی ذات کو حضور نے دیکھا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات اتنی وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہے. تو قرآن پاک کی آیت کا یہ جواب ہے کہ انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ احادیث موجود ہیں، حضور نے اللہ پاک کی ذات کو دیکھا ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے اللہ پاک کی ذات کو اپنی آنکھوں میں اس کا احاطہ کر لیا. تو درمیان میں میانہ روی یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. صرف اتنا ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے اللہ پاک کی ذات کو دیکھا ہے. جب سرکار واپس ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو رخصتی کے وقت 50 نمازوں کا تحفہ دیا.
کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اور یہ وہ تحفہ ہے کہ جب حضور کی جھولی میں یہ تحفہ ڈالا گیا تو سرکار انتہا درجہ کے خوش ہوئے۔ جس کی طبیعت جس میں زیادہ ہو اور اس کی طبیعت کے مطابق تحفہ مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سرکار کی طبیعت میں عبادت تھی، سرکار کی روح میں اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی طبیعت کے مطابق نماز کا تحفہ دیا۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے سلام کر کر 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھ لیتے ہیں کہ واپسی ہو رہی ہے، اللہ پاک نے کوئی تحفہ تو ضرور دیا ہوگا۔ کہا کہ اللہ پاک نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور میری امت پر تو صرف 3 نمازیں فرض تھی اور دن اور رات بھی بہت بڑے تھے۔ آپ کی امت کے لیے دن رات بھی مختصر ہے، کی زندگی بھی مختصر ہے، تو جب میری امت اتنا نظام کو وسیع ہونے کے باوجود 3 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت کیسے 50 نمازیں پڑھ رہی؟ آپ واپس جائیے، ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ پاک اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف فرما دیں گے۔ حضور واپسی وہیں سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی معروضات کو رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ جی اس تحفہ پر میں خوش ہوں، لیکن اس تحفہ پر تخفیف کر دیجیے تاکہ میری امت اس تحفہ کی لاج رکھے، اس تحفے کا اہتمام کریں۔ سرکار نے جب یہ اللہ پاک کے حضور معروضات پیش کی تو اللہ پاک نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ اب کیا تحفہ دیا؟ کہا کہ اب 40 نمازوں کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی بھی واپس ہوئیے۔ پھر سرکار جاتے ہیں، کرتے کراتے 10 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور ابھی وقت ہے، موقع ہے، آپ پھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ریکویسٹ کریں کہ اس تحفہ میں ذرا تخفیف کر دی جائے، کمی کر دی جائے۔ پھر اللہ پاک اس تحفہ میں سے 5 نمازوں کو اور کم کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کو بشارت دیتے ہیں کہ محبوب تحفہ میں کمی ہوئی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا کہ یہ ہے 5 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں، لیکن آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب 50 کا ہوگا۔ نمازیں 5 ہی ہیں، لیکن 5 نمازوں کا اہتمام کرنے پر میں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہوں کہ آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی اس مبارک تحفہ جو نماز کا تحفہ ہے، جو 7 آسمان پر اللہ تعالیٰ زمین پر بھی اس تحفہ کو دے سکتے تھے، لیکن تحفہ جو خاص ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور تحفے کی اہمیت اور مقام کو بتلانے کے لیے کسی خاص جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس جگہ کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خاص انمول تحفہ ہے جو حضور علیہ السلام کو ملا، نماز کا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی لاج رکھنے والا بنائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔